کچھ ایسا مزاج بن گیا ہے آج دنیا کا کہ وہ حسابات پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا، قرون اولیٰ میں ایسا نہیں تھا۔ آج کیا تاریخ ہے، کل کیا تاریخ ہے، یہ کیا ہے، یہ اتنا زیادہ ان کے ہاں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ ہر ایک چیز کی تاریخ لکھی جائے، سمجھی جائے، جیسے کہ آج کر دیا گیا ہے۔ کہیں تو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ کا جو اللہ کا فرمان ہے کہ یہ چاند اور سورج کی گردش اور ان کا اپنے اپنے بروج میں چلنا ٹھہرنا، یہ سب کچھ منازل کا بدلنا، یہ جہاں اور تمہارے منافع اللہ نے اس میں رکھے ہیں، مقاصد رکھے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ تم اس سے گنتی کر سکو ماہ و سال کی، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ بن گئے کہ جناب یہ اس تاریخ میں، اس مہینے میں، اس وقت میں پیدا ہونے والے وہ یوں ہوں گے، ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، اس پہ زیادہ توجہ دے دی گئی، اس پہ زیادہ فوکس ہو گیا انسان کا علم، اب اسی پہ مرکوز ہے۔ اب وہ میڈیا نے ایسے ایسے عناصر سامنے لا کے بٹھا دیے ہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ لو جی بتائیں جی کس تاریخ کی پیدائش ہے، کس سن کی پیدائش ہے، دن کیا تھا، وقت کیا تھا، اچھا اس لحاظ سے یہ یوں ہوگا تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا۔ اب وہ اس سارے حساب کو دن اور رات اور مہینوں اور سالوں کے بدلنے پر ہی بس موقوف کر بیٹھے ہیں کہ ان کی تبدیلی کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کے بدلنے کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کے تغیر کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سال بدلے گا تو یہ یوں ہو جائے گا، مہینہ بدلے گا تو یوں ہو جائے گا، یہ چاند یہاں سے وہاں آئے گا تو یوں ہو جائے گا، جب ادھر سے ادھر جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ یعنی پورا مؤثر حقیقی جیسے بنا لیا جائے چاند اور سورج کی گردش کو، اور ان میں اللہ کی متعین کردہ منازل کو انسان آج حرف آخر بنا بیٹھا ہے، اور اس کے ذہن سے محو ہو گیا، اس کے عمل سے خارج ہو گیا کہ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اسی طرح ان کواکب و سیارات کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے ہماری جو تقدیر بنا دی وہی سامنے آتی رہے گی، اس میں ہمیں اللہ نے اپنے آپ کو بدلنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو ڈھالیں اس شریعت میں جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کون سے صحابی کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، کون سے صحابی کا برج کون سا تھا، وہ ان کے لیے اب آج جو حالات ہیں ہمارے منہ سے منہ الجھ گئے کہ جی آپ کے لیے سعد پتھر کون سا رہے گا، سعد کون سی رہے گی، آپ کے لیے رنگ کون سا رہے گا، آپ کے لیے فلاں، ایک ایسا طرز بنا دیا گیا کہ جس میں سے اللہ کی طرف دھیان کو بالکل نکال دیا گیا۔ اب وہ پتھروں پہ رہ گیا ہے، اب وہ رنگوں پہ رہ گیا ہے، اب وہ مہینوں پہ رہ گیا ہے، وہ تاریخوں پہ رہ گیا ہے، وہ چاند اور سورج کے مدار اور مدارج اور ان کے جو جو برج ہیں انہی کے گرد لٹک کے رہ گیا ہے بس انسان۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی چونکہ اس کا یہ فلاں برج ہے لہذا یہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کس میں لکھا ہے یہ؟ کوئی ایک شریعت مطہرہ کا کوئی ایک قانون ضابطہ اس کے مطابق بتا دیجیے آپ۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ایک ہے اللہ کا فرمان کہ میں نے چاند اور سورج میں اور جو تمہارے لیے منافع رکھے ہیں وہ رکھے ہیں، لیکن ایک بڑا یہ بھی ہے مقصد ان کی منازل اور برجوں کو بدلنے اور بدل کے متعین کرنے کا، تاکہ سالوں کا حساب اور گنتیاں تمہاری پوری ہو جائیں۔
بس اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کا مقصد، ہم نے اس سے آگے چلا لیے۔ آج ہر ایک جو ہے وہ اس کو تلاش ہوتی ہے کہ جی اچھا میرا کون سا برج بن رہا ہے، میرے لیے اچھا رنگ کون سا بن رہا ہے، میرے لیے کون سے دن کا صدقہ بن رہا ہے، میرے لیے کون سے دن کا کیا بن رہا ہے، ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے۔ یہ سب کے سب فضول اور عبث انسان کی مصروفیات ہیں، اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔